صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے خانوادے کے تذکرے ہوں گے، خصوصاً جو محرم الحرام میں یہ روایات ملتی ہیں کہ پانی کی بندش کی گئی، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب جو ہیں اور جو سفر کربلا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، آنکھوں میں پانی اتر آئے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ بعض کا آشوب چشم کا معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، تاکہ پانی بہنے لگتا ہے آنکھوں سے۔ تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج جس شخص کی آنکھوں میں، اور یہی پھر بعض اوقات خطرناک صورت اختیار کر کے موتیا کی جانب بھی معاملہ چلا جاتا ہے اگر زیادہ گمبھیر صورتحال ہو۔ تو جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہوا ہو اور آئندہ خطرناک حالت معلوم ہوتی ہو، تو وہ شخص 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا بصیر، اس کو پڑھے اول آخر 3 مرتبہ۔ یہ درود پاک پڑھے، درود پاک بھی سماعت فرما لیں۔ 1100 مرتبہ یا بصیر، اول و آخر 3 مرتبہ یہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الساجدین سید الراکعین سید الکاملین، سید الساجدین سید الراکعین سید الکاملین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ درود پاک اول آخر 3 مرتبہ پڑھنا، 1100 مرتبہ یا بصیر پڑھنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بفضلہ ہی تعالیٰ، چند دن میں آنکھوں میں پانی اترنا بند ہو کر شفا حاصل ہوگی، اور پھر ایسے شخص کو چاہیے، لازم ہے کہ ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھے، اس عمل کو کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، خصوصاً جو موتیا کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا۔ بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ بعض اوقات یوں ہی آنکھوں کا مسئلہ بنتا ہے، تھوڑی سی بینائی میں کمزوری آتی ہے، پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ موتیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس حالت میں لازمی آپ اس روحانی علاج کو اپنائیے۔ آپ کو ضرورت ہے خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے۔ اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عظمت، رفعت اور شان کی حامل ہستی، آپ کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں تو شامل ہیں ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں سے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شہزادہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو صحابیت کا بلند مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں کوئی ہستی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم عابد ہیں، ساجد ہیں۔ تو اللہ کی تمام کائنات میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، ہر حوالے سے، ہر عظمت، رفعت اور شان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ اسی طرح کائنات کے تمام گھرانوں میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والا گھرانہ میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اور اسی طرح
کائنات میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ میں سے، تمام انبیاء کرام کے ساتھیوں میں سے سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ، برتر و بالا اور سب سے عظمت رفعت اور شان والے ساتھی جانثار صحابہ کرام وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو اس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی شامل ہیں، یعنی ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، یا جس نے میرے صحابہ کو، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں انہیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ تو اس حوالے سے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت و شان صحابیت کے حوالے سے بھی ہمیں وراء الورا نظر آتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا پیکر نظر آتے ہیں کہ جن کے ساتھ بھلائی کا، جنت کا وعدہ ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ میں شامل نظر آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، یہ اعمال صالحہ بجا لانے والے بھی ہیں، اور یہ کائنات کے بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے عظیم ہستیاں ہیں، سب سے عظیم لوگ ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ شہزادوں میں بھی شامل ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان عظیم ہستیوں کی، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کو اپنی آغوش رحمت میں بھی لیا، اور جسم مبارکہ پر، ان شہزادوں کے رخسار پر، لبہائے مبارکہ پر، پیشانی پر بوسے بھی دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ کا خاص فیضان بھی ان کو عطا فرمایا، اور پھر اپنی نگاہ نبوت سے ان کو فیضان عطا فرمایا، اپنی زبان مبارکہ سے ان کو فیضان عطا فرمایا۔ کبھی ان کے لبوں کو، زبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوسا، کبھی ان شہزادوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کو چوسا۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ عظیم ہستیاں کیسی عظیم ہستیاں ہوں گی کہ جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، روشن اور منور کیا، اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیا۔ یعنی آج ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، چاہے خواب میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں اور اپنے دیدار سے مشرف فرما دیں۔ تو جس کو خواب میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہو جائے، یہ بھی بڑا شرف ہے۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کا مقام و مرتبہ اور شرف کیا ہوگا کہ جنہیں براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارکہ حاصل ہوا، اور پھر ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ ماہ محرم الحرام، اور اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ 20 سے 22 منازل مکہ المکرمہ سے کربلا تک آپ طے فرماتے ہیں۔ کہیں مختلف جو منازل ہیں ان میں سے کہیں آپ قیام فرماتے ہیں، کہیں چلتے رہتے ہیں، سفر پر اپنے روانہ رہتے ہیں، کہیں رکتے ہیں، کہیں نہیں رکتے۔ مقام قادسیہ آتا ہے، سالبیہ آتا ہے، دیگر مقامات آتے ہیں، کہیں فرزدق جیسے جو ہیں وہ شاعر آپ کو ملتے ہیں، کہیں دیگر لوگ ملتے ہیں، اور مختلف احوال، مختلف گفتگو ہوتی ہیں مختلف موضوعات پر، مختلف حوالوں سے۔ خاص طور پر اسی سفر کوفہ
اور پھر جو سفر کربلا بن جاتا ہے، اسی کے حوالے سے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام رضی اللہ عنہما ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو چونکہ پہلے آپ کی منزل کوفہ کی جانب تھی، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوفی جو ہیں یہ اب بے وفائی پر اتر آئے ہیں، اور جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی تھی، وہی معاملہ ہے، وہ اپنے سرشت کو دہرا رہے ہیں، تو پھر کوفہ کا سفر جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کی بجائے کوفہ کو بائی پاس کرتے ہوئے مقام قادسیہ کی طرف سے کربلا کی جانب، جسے نینوا بھی کہتے ہیں، جسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، طف کا لفظ بھی آتا ہے، مختلف نام ہیں اس مقام کے، لیکن کرب و بلا یا کربلا یہ اب زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو بس سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 2 محرم الحرام کو اس جگہ، اس مقام کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب ارد گرد کے رہنے والوں سے، اپنے رفقا سے پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ مقام کربلا ہے۔ تو بس سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے، نانا جان سے اسی مقام کے بارے میں سن رکھا ہے، یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ تو قافلہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھرانے کا مقدس قافلہ 2 محرم الحرام کو کربلا میں آ کر قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس قافلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، شاہزادے بھی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی بھی پھر اولاد اطہار ہیں، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی اکبر ہیں، سیدنا علی اصغر ہیں رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، ان کے شہزادے بھی ساتھ ہیں، سیدنا محمد رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے شہزادے ہیں، سیدنا قاسم ہیں، دیگر شہزادے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی دیگر اولاد ہیں، دیگر ازواج محترمات میں سے ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان میں سے، سیدہ دیگر جو آپ کی ازواج ہیں ان میں سے ہیں، یعنی سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا جعفر ہیں، سیدنا عبداللہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کم و بیش 18 شہزادوں کا، صاحبزادوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 3 تو وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے ہیں، یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا محسن جنہیں محسن بھی کہا جاتا ہے، جو بچپن میں وصال پا گئے۔ تو ان 3 کے سوا جو 15 شہزادوں کا ذکر پاک ملتا ہے، جو غیر فاطمی شہزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، ان میں یہ موجود ہے کہ تین شہزادوں کے حوالے سے بھی ہمیں نام ملتے ہیں۔ 3 شہزادوں کے نام ابو بکر ہیں، ابو بکر اکبر، ابو بکر اوسط، ابو بکر اصغر، عمر اکبر، عمر اوسط، عمر اصغر، اسی طرح عثمان، عبداللہ، محمد، جعفر، عباس۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادوں کے نام جو ہیں وہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کے نام نامیس میں گرامی پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادوں کے نام رکھے، اور ان میں سے اکثر صاحبزادے جو حیات ہیں وہ واقعہ کربلا میں موجود بھی ہیں، اور واقعہ کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا یحییٰ رضی اللہ عنہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک صاحبزادے ہیں۔ بہرحال یہ خانوادہ اہل بیت اطہار، اور پھر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، ان کے صاحبزادے سیدنا مسلم بن عقیل، ان کے صاحبزادے وہ بھی موجود ہیں، ایک پوتے بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کو ہم جس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں، ہمیں کائنات کے
سب سے عظیم گھرانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے نوجوان بھی شہید ہوتے نظر آتے ہیں، جو بڑی عمر کے شہزادے ہیں وہ بھی شہید ہوتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں، اگرچہ روایات میں، تاریخی روایات میں اختلاف بھی ہمیں ملتا ہے، مختلف فی ہیں روایات، بعض روایات تو ایک دوسرے کے سراسر ہمیں مخالف بھی نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال روایات میں یہ واقعات موجود ہیں، ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج محترمات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، سیدہ لیلہ ہیں، سیدہ رباب ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں موجود ہیں، سیدہ فاطمہ صغریٰ ہیں، سیدہ سکینہ ہیں جنہیں سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ تو عزت مآب مقدس خواتین اس گھرانے کی وہ بھی اس قافلہ حسینی میں تشریف فرما ہیں، اور وہ جو خیمے ہیں ان میں شہزادے بھی ہیں، شہزادیاں بھی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج بھی ہیں، آپ کی ہمشیرگان بھی ہیں۔ تو یوں کائنات کا عظیم گھرانہ جو ہے اس کے مقدس ترین خواتین اس قافلے میں شامل ہیں، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ خیموں کی شکل میں اب میدان کربلا میں موجود ہے۔ اسی طرح میدان کربلا کے حوالے سے اگرچہ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ صحرا تھا، لیکن دوسری جانب وہ روایات بھی ملتی ہیں کہ نہیں، یہاں پر تو گھنا جنگل بھی تھا۔ تو یہ ساری روایات مختلف فی اس حوالے سے موجود ہیں اور مختلف کتب میں موجود ہیں، کوئی ایک کتاب کا اس میں ذکر نہیں ہے، مختلف مکاتب فکر کی مختلف کتب میں مختلف طرح کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ اب ان میں سے مستند روایات کیا ہیں، غیر مستند روایات کیا ہیں، یہ بہت ہی تحقیقی کام ہے، اور اس پر حقیقت میں کام ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کون سے راوی واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے ایسے ہیں کہ جو من گھڑت اور جھوٹی روایات بیان کر رہے ہیں، اور خود بھی وہ کاذب ہیں، وہ صادق بھی نہیں ہیں، ان کے اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس حوالے سے بھی وہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو کاذب ہوتے ہیں ان سے بعض کا جو روایات، پہلی بات تو یہ کہ لینی ہی نہیں چاہیے، اگر لے جائیں تو ان کا پھر ان کے جو مستند ہونے کی بات ہے اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ بہرحال یہ تحقیقی گفتگو ہے، یہ علماء کے لیے ہے کہ علماء اس بات کو سمجھیں، اس کو پرکھیں، اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ باقی بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر اپنی جان قربان کی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے عزت مآب خانوادے نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی اور حق کی خاطر قربان کی، اور آپ ظلماً آپ کو شہید کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن جگہوں پر بوسے لیے تھے، یزید پلید لعین نے، ملعون نے چھڑی بھی لگائی، اور وہ سارے دکھ بھرے لمحات اور معاملات بھی پیش آئے، اور بظاہر جو کلمہ گو اپنے آپ کو کہنے والے تھے انہوں نے اپنے ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادوں پر وہ ظلم و ستم کیے، اور کہ جس کی تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان جو ہے وہ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم میں اس کو جانچ ہی نہیں سکتے۔ صحابیت کے بھی بلند مقام پر آپ فائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں اتنا بلند مقام ہے۔ ابناءنا قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو فرمایا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی شہزادے تو ہیں 3 شہزادے، جو سیدنا قاسم ہیں، سیدنا عبداللہ ہیں، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ ان کو بھی قرآن نے اور خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ فرمایا۔ اگرچہ حقیقی شہزادے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت بلند مقام ہے، یہ بڑی عظمت، رفعت اور شان کا معاملہ ہے۔ اور ابناءنا قرآن مجید فرقان حمید نے جب فرمایا تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے اس سے مراد ہیں،
لیکن چونکہ تینوں شاہزادے جو تھے سیدنا قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اجمعین یہ وصال پا چکے تھے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ تشریف فرما تھے، موجود تھے، کم سن تھے اگرچہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لیا ہوا تھا، آغوش مبارکہ میں لیا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ساتھ ہیں۔ تو دیکھیے نجران کے جو عیسائی پادری ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ہستیوں کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے معافی طلب کی اور صلح کرنا منظور کیا، جزیہ دینا منظور کیا، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر آج ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو ہم پھر روئے زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ اور خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ نجران کے عیسائی پادری ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ عیسائی جو ہیں روئے زمین سے ختم ہو جاتے، ان کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی، حتیٰ کہ ان کے چرند پرند اور ان کے جنگل وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور عیسائیت روئے زمین سے مٹ جاتی۔ اگر وہ عیسائی جو ہیں وہ مباہلے کے لیے، مقابلے کے لیے آتے ہیں، اگرچہ وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، انہیں سمجھ آ گئی، تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا، ان کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہوا اور ان کا انجام جو ہے برا ہوگا۔ کیسے؟ ان کے نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور سورہ کوثر ہی اگر پڑھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کرتی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اس خیر کثیر میں کوثر جو جنت کی نہر ہے وہ بھی شامل ہے، اس کوثر سے وہ بھی مراد ہے، اور خیر کثیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمام نعمتیں، تمام برکات، تمام رحمتیں، ہر چیز شامل ہے، حتیٰ کہ اولاد اطہار بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار آپ نے خود فرما دیا کہ تمام لوگوں کی نسل، تمام نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ اب میری نسل پاک جو ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان سے چلتی ہے، اور پھر وہ نسل پاک کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نسل پاک ایسے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے وعدے کے مطابق، کہ آج آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بر اعظم میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، حتیٰ کہ یورپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر کسی دیہات میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار لازمی ملیں گی۔ اور پھر فصلی لربک وانحر، اور پھر ان شانیہ کا هو الابتر، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم رضوان، جن لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کی مخالفت کی، ان کے نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے مٹا دیے۔ ابو جہل کا نام نہیں ہے، یزید کا نام نہیں ہے، جن جن لوگوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی مخالفت کی، دشمنی مول لی، پھر ان کے نام بھی روئے زمین سے مٹ گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے تذکار پاک جو ہیں وہ جاری ہیں، جاری رہیں گے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنہوں نے دشمنی مول لی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ صرف اور صرف اسلام کی خاطر، صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے پیغام کی خاطر، صرف اور صرف حق کی خاطر، صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی خاطر. چونکہ کوفیوں نے یہ آپ کو لکھا تھا کہ یزید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا ہے، حتیٰ کہ یزید بدبخت ملعون شرابی بھی تھا، اور محرمات جو ہیں، جو محرم رشتے ہیں، ان کی تمیز بھی اس نے بھلا دی تھی، اور اسلام کی تعلیمات کی سر عام معذرت ناظرین و سامعین، اسلام کی تعلیمات کی سر عام دھجیاں اڑا رہا تھا. تو اس موقع پر کوفیوں نے لکھا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی جو مخالفت کرنے والا ہے اس کا مقابلہ کریں، اور آپ ہی اپنے نانا جان کے دین کے وارث بھی ہیں. اور اس حوالے سے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے گئے تو آپ اتمام حجت کے لیے آپ کوفہ کی جانب تشریف لا رہے تھے، جس کو پھر کربلا کی جانب سفر کو موڑ دیا گیا. اور اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ یہ فریضہ سر انجام نہ دیتے تو پھر اس وقت بھی اور پھر آج بھی یہی لوگ کہہ سکتے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ تشریف لائیے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلام کی جو ریاست ہے، ریاست مدینہ، ریاست اسلامیہ، اگرچہ اس پر وہ ملعون قابض ہو چکا تھا، اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سنواریے، چلائیے. تو آپ اگر معاذ اللہ تشریف نہ لاتے تو پھر آپ پر انگلیاں اٹھائی جاتی کہ ہم نے تو اپنی طرف سے اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا، ہم نے تو دعوت دی تھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ دعوت قبول نہیں کی تھی. تو آپ نے اس دعوت کو بھی کہ جو حق کی جانب بلا رہی تھی، لیکن وہ بلانے والے جو تھے انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، دونوں چیزیں تھیں، پھر بعد میں یزید اور یزیدی فوجوں ہی کا ساتھ دیا. بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج بھی کشمیر، فلسطین میں، دیگر اسلامی ممالک میں جہاں مسلمان ہمارے بہن بھائیوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. اور ان کا ساتھ کیسے دیا جائے؟ ان کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے، ان کے لیے جو اسلامی فوجیں ہیں وہ میدان عمل میں بھی آئیں، مسلمان حکمران جو ہیں وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ان کے لیے عملی طور پر ان کی مدد بھی کریں. آج ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں مسلمان اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک کے لیے، آذربائیجان کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں مسلمان علم جہاد ان غیر مسلموں کے خلاف بلند کرتے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے اسلام کی تعلیمات، اسلام تو یہ کہتا ہے کسی نہتے غیر مسلم پر حملہ نہیں کرنا، جو تم پر مسلح ہو کر چڑھ دوڑا ہے اس اور جنگ کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، اس کے خلاف تم جنگ کرو اور مسلمانوں کی حفاظت کرو، مسلمان مملکت کی حفاظت کرو. ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں. آج بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اگر کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، دیگر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی عملی طور پر اگر مدد کی جائے تو کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ ان ممالک کو اللہ سبحانہ و تعالی آزادی عطا فرما دے. بس سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنے خانوادے کی، بچوں کی، اپنے رفقا کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو صحیح تعلیمات ہیں، حقیقی تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. اور جو حقیقی جہاد ہے، جب مسلمانوں پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا